إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری ہی عبادت کریں۔ پھر کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا کرنا اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر لازم اور فرض کر دیا ہے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت سال میں ایک مہینے یعنی رمضان کے روزے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ رکھنا فرض اور لازم قرار دیا گیا تھا، تو اس رمضان کے مہینے کی عبادت اور بندگی اہل ایمان کے اوپر فرض ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے اندر بھی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، جس طرح پورا سال باقی معاملات میں سستی کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے اندر بھی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت
ایسے لوگوں کی ہے جو رمضان کے اندر روزے نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہانہ اور عذر بنا لیا جاتا ہے، میری یہ مصروفیت ہے، مجھے سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ گویا کہ ایسے لوگوں کے نزدیک روزہ ان لوگوں پر فرض ہے جو فارغ ہیں، حالانکہ روزہ رکھنا سب اہل ایمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح روزے کا رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، جس کا واقعتاً کوئی شرعی عذر ہے، بیمار ہے، روزہ نبھا نہیں سکتا، رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ دیگر ایام میں رکھ لے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گیا ہے، فرض اس پر بھی ہے، لیکن اس کو رخصت صرف اور صرف اتنی ہے کہ رمضان میں نہیں رکھ سکتا، رمضان گزرنے کے بعد جب وہ تندرست ہو جائے اس ٹائم روزہ رکھ لے۔ اسی طرح کوئی مسافر آدمی ہے، سفر میں روزہ رکھنے سے اسے دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ جب اس کا سفر ختم ہو جائے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہو تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر وہ روزہ رکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، وہ مجھے اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے، انہوں نے مختلف جگہوں کی مجھے سیر کروائی، ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے کر مجھے چڑھ گئے، وہاں بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھیں، تو میں نے پوچھا یہ آوازیں کن کی ہیں؟ تو ان فرشتوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کے شور و گل کی آوازیں ہیں۔ فرمایا کہ جہنم کے اندر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو الٹا کر کے جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور ان کی بانچھیں چیری جا رہی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے تھے، رمضان کے اندر روزوں کو چھوڑ دیتے تھے، افطاری سے پہلے روزے افطار کر دیتے تھے، روزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ویسے یہ اللہ رب العزت کا ہی حوصلہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں میں سے اگر کوئی بادشاہ کسی کو کسی کام کا حکم دے اور وہ بندہ کام نہ کرے، اپنی مرضی کرے، اگر اس بندے کے پاس اختیار ہو تو وہ کبھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ رب کا حوصلہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس ہر قسم کے اختیارات بھی ہیں، وہ ہر قسم کی سزا دے بھی سکتا ہے، اور اس سزا دینے کے بعد اسے کسی قسم کے انتقام کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ کسی کو میں نے سزا دے دی، کسی کو زیادہ سزا دے دی، میرے خلاف بغاوت نہ کر دے، میرا تختہ نہ الٹ دے، عوام میرے خلاف نہ ہو جائے، یہ لوگوں کو میرے خلاف نہ کر دے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کو اس قسم کی کسی بھی انتقام کا، کسی بھی رد عمل کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، اور کوئی رد عمل پیش کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمارے نہ کرنے کے باوجود وہ رب برداشت کرتا ہے۔ ان چیزوں میں سے یہ روزہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، یہ رب کا حوصلہ ہے کہ رب ان کو برداشت کرتا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، تم پر لازمی ہے، ضروری ہے، تم نے رکھنا ہے۔ اب اللہ کے بندے کو، اللہ کے غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے رب کی بات نہ مانے۔ تو رمضان کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے، اضافی چیز نہیں ہے، من مرضی والی بات نہیں ہے، کسی کا دل کرے کر لے، نہ کرے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت جب
کسی کا نام لے کر خاص طور پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے اس بات پر متنبع اور ہوشیار ہوتے تھے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کسی بات کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کا مقصد بھی، اس کے فوائد بھی شریعت اسلامیہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ روزہ رکھ لے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، اللہ بندے کو بھوکا رکھنا چاہتے ہوں، خالی کھانا پینا چھڑوانا مقصود ہو، ایسا بھی نہیں ہے. اس میں فائدہ بھی ہمارا ہی ہے. رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ جتنی بھی عبادات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر لازم کی ہیں سب کا فائدہ بندوں کا ہے. اس میں بندوں کا اللہ رب العزت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کرے گا اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ بھی اس کی ذات کو ہونا ہے، دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اذا دخل شہر رمضان، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین ومردۃ الجن، اور جتنے بھی سرکش شیطان ہیں جن ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے پاس سنہری موقع ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، نیکی کا ملان ہوتا ہے، نیکی کا شوق ہوتا ہے، اور نیکی سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ کم از کم ہوتی ہیں. شیطان جکڑے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. منادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آواز لگانے والا ہر رات آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے، جنت کو حاصل کرنے والے، اے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے، اقبل آجا، تیرے پاس سنہری موقع ہے اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اپنے پچھلے گناہوں کا اللہ سے معافی مانگنے کا تیرے پاس سنہری موقع ہے. یا باغی الخیر اقبل، سنہری موقع تجھے اللہ نے دیا ہے. اللہ کی جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رات بہت سارے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر رہے ہیں. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، جنت کو حاصل کرنے والے، اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرنے والے، آجا تیرے پاس سنہری موقع ہے. یا باغی الشر اقصر، اور اے سارا سال اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی بغاوت کرنے والے، اپنی من مرضی کرنے والے، ٹھہر جا، رک جا. یہ مہینہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نہیں ہے، یہ اللہ کو خوش کر کے جنت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو سنہری موقع دیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ عمل ایسا عمل ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، الا الصیام، روزے کے علاوہ. الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا مطلب؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی بندہ اعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز پڑھی ہے، نماز کا آخرت میں فائدہ ہے لیکن دنیا میں بھی بندے کو فائدہ ملتا ہے. لوگوں کا ذہن بندے کے بارے میں اچھا بنتا ہے. ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے. لوگوں کی سوچ اس کے بارے میں اچھی بنتی ہے، کیونکہ نماز ایک نظر آنے والی چیز ہے. جہاں پر اس کا فائدہ بندے کو آخرت میں ملے گا، اس کا فائدہ بندے کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اسی طرح دیگر اعمال ہے، حج کرنے کے لیے گیا ہے، بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھواتے ہیں. ہر بندے کو نظر آ رہا ہے یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، جہاں پر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اس کے ذہن، اس کے بارے میں تاثر بھی اچھا بنے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے، حج کر کے آیا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے، عمرہ کر کے آیا ہے، نیک بندہ ہے. اس کا فائدہ دنیا میں بھی بندے کو ہوتا ہے.
زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے، اگرچہ فائدہ آخرت میں ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ لوگ اس بندے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نیک بندہ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا، اب کیا پتہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ یہ روزے سے ہے، یا جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے۔ روزہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف رب کے ساتھ ہے۔ اس میں ریاکاری والا، دکھاوے والا یہ کوئی عنصر اس کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کسی کو پتہ چلے، اس کے متعلق ذہن اچھا بنے، دیکھ کر بندہ کہے ہاں یا ماشاءاللہ جی یہ بندہ کیا ہے جی روزے دار ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف رب کے ساتھ ہے، لہذا فرمایا جب جزا کی باری آئے گی، ہر فرمایا عمل ایک عمل کرو گے اللہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے، الا الصوم، فرمایا روزے کے علاوہ روزہ بندہ اس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنے حساب سے دوں گا۔ اس کی جزا اللہ احکم الحاکمین اپنے حساب سے دیتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ کلیہ رکھا ہی کوئی نہیں، اس کا حساب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے دار فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے معدے سے ایک سمیل اٹھتی ہے، معدے سے ایک بو سی اٹھتی ہے، فرمایا یہ بو جو معدے سے اٹھتی ہے سارا دن خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جو معدے سے اٹھنے والی ہوا ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کو کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بو ہوا یہ اللہ کو اتنی پیاری ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے، اللہ کی خاطر ایسا کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو دنیا میں ملتی ہے جب بندہ شام کو افطاری کرتا ہے، یہ خوشی بھی روزے دار ہی محسوس کر سکتا ہے۔ شام کا وقت ہے، اس نے سارا دن اللہ کے لیے روزہ رکھا، افطاری کا ٹائم ہے، سامنے کھجوریں پڑی تھی، سارا دن کھانا پینا اس کے پینے والی چیزیں اس کے سامنے تھی، نہیں کھا رہا۔ شام کا وقت ہے، اس کے سامنے کھجور ہے، پانی ہے، کھانے کی چیز ہے، شروع کرتے ہی افطاری کرتے وہ ایک راحت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو افطاری کے وقت بندے کو ملتی ہے، اور دوسری خوشی وہ ہوگی جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اپنے پاس سے اپنے حساب سے اجر و ثواب عطا کرے گا، اس وقت بندہ اس اجر و ثواب پر خوش ہوگا۔ 2 بڑی خوشیاں روزے دار کو ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، ایمان کی حالت میں رکھتا ہے، اللہ احکم الحاکمین پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ تو فضیلت کے اعتبار سے ہے، رمضان کا روزہ رکھنا لازم بھی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت بیان ہوا ہے، اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ اللہ کی طرف سے کورس ہے، 1 مہینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں کورس کرواتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے معاملات کی اصلاح کر لو۔ سارا سال جو تم سے گناہ ہوتے ہیں، 1 مہینہ تمہارے لیے کورس رکھا گیا ہے، اس مہینے کے اندر تمہاری تربیت کرنا مقصود ہے، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنی اصلاح کر دو اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا الصیام جنہ، روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے۔ 2 مطلب ہیں روزہ ڈھال ہونے کا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، لعلکم تتقون، اللہ بندے سے روزہ رکھوا کر اس کی بعض حلال چیزوں کو چھڑوا کر بندے کی تربیت کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرواتا ہے کہ حرام سے کیسے بچنا ہے۔ کہ ایک بندہ اللہ کے کہنے کے اوپر چلتا ہے، اس نے کہہ دیا، اس نے بتا دیا، حکم دے دیا کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا پینا، حالانکہ کھانا پینا پورا سال بندے کے لیے حلال اور جائز ہے، افطاری کے بعد جائز ہے، سحری سے پہلے جائز ہے، لیکن بعض حلال چیزیں چھڑوا کر اللہ بندے کو اپنا تابع فرما بردار بنانا چاہتا ہے کہ میرے کہنے پہ چل، میں نے کہا یہ چیزیں نہیں کھانی،
اگرچہ تیرے لیے حلال تھیں، جائز تھی، میرے کہنے پر حلال اور جائز چیزیں چھوڑی ہیں، بندے کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جس رب کے کہنے پر حلال اور جائز چیزیں چھوڑ رہا ہے اس رب کی ہر بات ماننی ہے، حرام چیزوں سے بلولا بچنا ہے۔ اس اعتبار سے روزے کو کیا کہا گیا؟ الصیام جنہ، روزہ ایک ڈال ہے۔ اس کا مقصد متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ تو چونکہ روزے کا مقصد متقی پرہیزگار بنانا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ہر وہ کام کرنا جو تقویٰ کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ کی بغاوت والا کام ہے، سرکشی والا کام ہے، گناہ والا کام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ دارمی کی ایک حدیث ہے، فرمایا الصیام جنہ ما لم یحرقھا بالغیبہ، روزہ بندے کے لیے جہنم سے ڈال ہے، لیکن اتنی دیر تک جب تک بندہ غیبت کر کے اس کو ڈال کو توڑ نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ روزہ ڈال ہے گناہوں سے، جہنم سے بچنے کے لیے ڈال ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچے گا، لیکن اگر غیبتیں چگلیاں کرتا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرتا، معاملات اسی طرح کے ہیں، زبان اسی طرح چلتی ہے، آنکھیں اسی طرح چلتی ہیں، غلط استعمال ہوتی ہیں، کان غلط استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ غلط چلتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اللہ کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتا، پھر یہ روزہ ڈال نہیں ہے، پھر یہ روزہ جہنم سے بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا مقصود تھا۔ اگر روزے کی وجہ سے میرے اندر تقویٰ نہیں آیا، میں گناہوں سے نہیں بچتا، تو پھر روزے کا مقصد مجھے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ بندے کے لیے ڈال ہے، لیکن یہ اتنی دیر تک ہے جب تک بندہ غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کرے گا پھر روزہ بندے کے لیے جہنم سے ڈال نہیں بنے گا، کیونکہ روزے کا مقصد بندے کو نہیں ملا۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا کان صوم یوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بندہ فحش باتیں نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، اپنی زبان کا استعمال اچھا کرے، گندی باتیں، بیہودہ باتیں کرنا ایسا نہ کرے، گالیاں بکنا، بے حیائی والی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا ایسا نہ کرے، ولا یسخب، اور شور شرابہ بھی نہ کرے۔ کئی لوگ روزہ رکھ کے وہ ان کی زبان اسی طرح چلتی رہتی ہے، سارا دن غیبتیں، چگلیاں، جھوٹ، معاملات اسی طرح کے چلتے رہتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی جھگڑنے سے باز نہیں آتے ہیں، بازاروں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے اسی طرح ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے معاملات، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو روزے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، اس کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کوئی گندی بات نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، حتیٰ کہ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ او جاہل علیک فقل انی صائم انی صائم انی صائم، فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کی بری بات کا برے طریقے سے جواب نہیں دو، اس کی گالی کا جواب گالی کے ساتھ مت دو، اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی کے ساتھ مت دو، بلکہ اسے کہو انی صائم، بھائی میں تمہاری اس بدتمیزی کا جواب نہیں دوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کیوں؟ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے، میرا روزہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، کانوں کی حفاظت کروں، میں روزے دار ہوں، میں شور شرابہ نہیں کروں گا، میں گندی باتیں نہیں کروں گا، میں گالیاں نہیں دوں گا، کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ اور جو بندہ روزہ رکھ کر بھی ان چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، روزہ رکھتا ہے، معاملات اسی طرح کے ہیں، کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں اسی طرح ڈنڈی مارتا ہے، زبان اسی طرح چلتی ہے، سارا دن بازار میں آنکھوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، کانوں کے ساتھ فضول باتیں سنتا رہتا ہے، سارا دن موبائل دیکھتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے، یوٹیوب استعمال کرتا ہے، فیس بک، گندی چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، گناہ کو نہیں چھوڑتا، غلط باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھوک پیاس کاٹ رہا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھے نہ، مثال کے طور پر کئی لوگ ایسے ہیں ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ داڑھی رکھا کرو، کہتے یار سارا دن کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، بندہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بولے مناسب نہیں ہے، گویا کہ ڈبل جرم کرتے ہیں۔ شیطان کو خوش کر دیا، داڑھی نہیں کاٹنا چھوڑی،
اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اللہ کے تقاضا کیا ہے کہ بندہ جھوٹ چھوڑے نا، جھوٹ بولنا چھوڑے، چہ جائے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا کرے، ایک اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ فرمان آپ کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کر اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرتا، یہ بندہ بھوک پیاس کاٹ رہا ہے، اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ ایسا بندہ روزہ ہی نہ رکھے پھر، کیونکہ سارا دن جھوٹ بولنا ہوتا ہے، دکانداری کرنی ہے، دو نمبری والی باتیں کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، اور بندے نے موبائل بھی استعمال کرنا ہے، گانے بھی سننے ہیں، لہذا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈبل جرم ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ایسا بندہ روزہ رکھ کے اس طرح کے کام نہ کرے، ایسا کرے گا اس کے روزے کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اللہ اس کا روزہ اس کے منہ پر دے مارے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہوگا، اس کے حصے میں صرف اور صرف بھوک پیاس آئے گی بس، اور اس کو جو ثواب ہے، اجر ہے، اور جو فضیلت بیان کی ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس طرح محترم بھائیو، روزہ رکھ کر کچھ ایسے کام ہیں جن کا بالخصوص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو روزہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کو بندہ اضافی چیز نہ سمجھے، زائد چیز نہ سمجھے، روزہ فرض ہے، اس کا رکھنا لازم ہے۔ اسی طرح رمضان کا اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جس طرح بندہ دیگر عبادات کرتا ہے تو اس مہینے کے اندر قرآن کے ساتھ بندے کو اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین کے اندر بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا جبریل آتے آپ کے پاس اور ہر رات آپ کے ساتھ آ کر قرآن کا دور کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پارا جبریل کو سناتے۔ جبریل رمضان کی ہر رات آپ کا پارا سننے کے لیے آتے تھے، اور جب آخری رمضان تھا تو ڈبل دور کیا آپ نے، بلکہ پارا سنتے تھے بھی، سناتے بھی تھے، دور کرتے تھے۔ تو آخری رمضان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن 2 مرتبہ سنا جبریل امین نے۔ تو قرآن کا رمضان کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اگرچہ ان کا کام کیا تھا، یہ پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا تھا، لوگوں کے مسائل فتوے دینا، حدیث پڑھانا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اپنی باقی مصروفیات کو کم کر کے زیادہ توجہ قرآن پہ کرتے تھے۔ قرآن پڑھتے، دن کے وقت قرآن پڑھتے، رات کو کیا قرآن پڑھتے۔ تو دن کے وقت بھی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، اور رات کے وقت بھی۔ یہ رات کے رمضان کے اندر مختلف مساجد کے اندر، بلکہ ہر مسجد میں قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر مساجد بالکل وہ 2-4 بندے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی بندے نے ساری رات یا لمبا رات کا قیام کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہی کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مشکل سے قیام کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آئے، امام کے ساتھ قیام کر کے جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 25ویں رات تھی رمضان کی، لوگوں کو قیام کروایا، آدھی رات تک آپ نے قیام کروایا۔ لوگوں نے اس بات کی خواہش کی کہ آپ ہمیں قیام لمبا کروائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور اس کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اور جب امام پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، امام اپنی تراویح ختم کر کے قیام ختم کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کے ساتھ فارغ ہوتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ خود بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، رات کے وقت پڑھے، دن کے وقت پڑھے، اور رات آ کے اگر مسجد کے اندر اہتمام موجود ہے تو آپ مسجد کے اندر امام کے ساتھ مکمل قیام کر کے جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح رمضان کے اندر دعا اللہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا اور دعا کا بھی گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں، درمیان میں پیچھے بھی رمضان کے مسائل ہیں، آگے بھی رمضان کے مسائل ہیں، درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ درمیان میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کر دیا، اور اس میں مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا اور دعا کا گہرا تعلق ہے، بلکہ جن 3 بندوں کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، کئی لوگوں کی نہیں رد کرتا، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو روزے دار ہے۔ روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو سحری کے وقت سارے لوگ اٹھتے ہیں، تقریباً ظاہری بات جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھنا ہے، وہ وقت بھی بڑا قبولیت والا وقت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین آسمان دنیا پر آتے ہیں اور خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا، اپنی ضرورت کا اللہ سے مطالبہ کرنے والا، میں اس کا مسئلہ حل کر دوں، اس کا سوال حل کر دوں، اس کو وہ چیز عطا کر دوں۔ خود اللہ احکم الحاکمین بندے کے قریب ہو کر آسمان دنیا پر تشریف لا کر بندے کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں، کسی نے کچھ مانگنا، کسی نے دینا، کوئی مسئلہ حل کروانا، میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ تو سنہری موقع ہوتا ہے، رمضان میں سب اٹھتے ہیں، تو اس موقع پر سحری سے پہلے 2-4 رکعتیں پڑھیں، رات کو آپ نے قیام کر بھی لیا ہے 2-4 رکعتیں، اس وقت بھی اٹھ کے پڑھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نماز کے اندر مانگیں، نماز کے بعد مانگیں، جیسا آپ کو دعا آتی ہے ویسے مانگیں۔ یہ بھی سنہری موقع ہے۔ اس طرح روزے کے وقت، افطاری سے پہلے، روزے کی حالت میں، نمازوں کے اوقات میں، اسی طرح ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں بہت لیٹ آتے ہیں، عام روٹین میں بھی لیٹ آتے ہیں، اور رمضان کے اندر بھی بہت کم روٹین لوگوں کی بدلتی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء بین الاذانین لا یرد، 2 اذانوں کے درمیان اللہ جو بھی بندہ اللہ سے مانگے اللہ اس کو رد کرتا ہی نہیں ہے، اللہ اس دعا کو پورا کرتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ آتے ہیں، وہ یہ میں نے کل اپنے درس میں بھی یہ توجہ دلائی ہے، مسجد میں آئیں گے، جمعے کے لیے آئیں گے، اگلی صفوں کو چھوڑ کر، آگے جگہ چھوڑ کر پیچھے پیچھے بیٹھیں گے، پیچھے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ میں یہ تھوڑا سا لیٹ آنے کو دیکھا، لوگ پیچھے پیچھے رہ رہے، لیٹ آ رہے ہیں، فرمایا کہ احضروا الذکر ودنوا من الامام، فرمایا ذکر کی، نصیحت کی مجلس میں آیا کرو۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اکثر مساجد میں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی نصیحت والی بات ہوتی ہے 2-4-5 منٹ کی۔ میں نے نوٹ کیا ہے کئی بندے شاید وہ ویسے 2-4 منٹ بیٹھ جائیں، وہ اس ڈر سے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ مزید بیٹھنا پڑے گا فوری اٹھ کے جانے کی کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کی کوئی نصیحت کی مجلس تلاش کیا کرو، اس میں جایا کرو، امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، آگے ہو کر بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایسی مجلس کے متعلق آتا ہے کہ فرشتے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، ڈانپ لیتے ہیں، اس کو فرشتے ڈانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان بندوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، یہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، کیوں مجلس لگائی ہوئی تھی، یہ کیا مقصد تھا ان کا؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ مقصد کیا؟ اللہ تیری جنت کا اصول ہے۔ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ جہنم سے ڈرتے، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو میں نے وہ چیز انہیں دے دی جس کا وہ سوال کرتے ہیں، اس چیز سے بچا لیا جس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی سے ملنے کے لیے اپنے کسی کام کی غرض سے آیا تھا، لیکن اس کو بیٹھنا پڑ گیا، بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، بیٹھنا پڑ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس بات پہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے جو ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ یہ مجلس ہی ایسی عظیم مجلس ہوتی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑا سنہری موقع ہوتا ہے محترم بھائیو، اس ایسی مجالس میں آنا چاہیے، چاہے جا کے بندہ بیٹھا ہو اور 2-4 منٹ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے نہ، اٹھ کے بھاگنے کی کرے۔ پھر اس کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جب تک اپنی نماز والی جگہ پر رہتا ہے الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جب تک نماز پڑھ کے نماز والی جگہ پر رہتا ہے اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ یہ بندہ بیٹھا ذکر اذکار کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، آخری 3 صورتیں پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد والے اذکار کر رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، تو کمال ہے وہ بندہ جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں۔ تو فوری نماز پڑھ کر بھاگنے کی بجائے تھوڑی دیر نماز والی جگہ پر بیٹھے اپنے اذکار مکمل کریں، بالخصوص رمضان کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فوری بھاگنے کی بجائے نماز والی جگہ پر بیٹھیں، اذکار مکمل کریں، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، میں کہتا ہوں اگر یہاں پر ایک اشتہار لگ جائے کہ جی حج عمرے کا ٹکٹ تقسیم ہوگا جمعے کے بعد، قرآن دادی ہوگی، تو ہماری مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، ہماری مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ یقینی بات نہیں ہے کہ میرا نام نکل آئے، صرف اور صرف قرآن دادی ہوگی، سارے نمازیوں میں سے ایک بندے کا نام نکلنا ہے، سارا پاک پتن شاید یہاں پر آ جائے کہ شاید میرا نام نکل آئے، میں عمرے کی سعادت حاصل کر لوں۔ لو ترمذی میں حدیث ہے عمرے کا ثواب آپ روزانہ لے سکتے ہیں، عمرے کا ثواب روزانہ لے سکتے ہیں، حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارا حج عمرے پر جانے کا ارادہ زیادہ ہوتا ہے، ثواب کے اوپر توجہ کم ہوتی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے
نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اپنے ذکر و اذکار کرتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا، نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ 3 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین، اس کو مکمل حج اور عمرہ دونوں کا فرمایا، مکمل حج عمرے کا ثواب ایسے بندے کو دیتے ہیں۔ کتنے بندے ہیں جو اس بات کا حد کریں گے کہ جی ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے؟ فجر کے بعد ہر بندے کے پاس 15-20 منٹ 25 منٹ ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی میرے خیال میں عام طور پر۔ تھوڑی سی توجہ کرنے کے اوپر حج عمرے کا ثواب بندے کو، حج اور عمرہ دونوں کا ثواب پیارے نبی کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، حج عمرے کا ثواب بندہ لے سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے، رمضان میں تو ٹائم ہوتا ہے، رغبت بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بیٹھ جائیں نماز کے بعد، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، حج عمرے کا ثواب ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح نماز کے میں نے ذکر کر رہا تھا، پہلے آئیں آگے بڑھیں، پہلی صف میں فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف میں اجر و ثواب کتنا ہے، پہلی صفوں کے اندر اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو آپس میں قرآن اندازی کرنا پڑے، پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کر کے پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرمایا پہلی صفوں کے اوپر اللہ رب العزت کے فرشتے بطور خاص ان کے لیے رحمت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کر، ان کے اوپر بخشش نازل کر۔ فرمایا مردوں کی بہترین صفیں آگے والی صفیں ہوتی ہیں، عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے رہنا عورتوں کا کام ہے۔ عورتیں چونکہ مردوں سے دور رہیں، عورتیں پیارے نبی کے زمانے میں مردوں کے ساتھ ہی پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، فرمایا عورتوں کی بہترین صفیں پیچھے والی ہیں، مردوں کی بہترین صفیں آگے والی ہیں، آگے آنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے لیے آئیں، پیچھے پہلے ہی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ میں نے اس کے اوپر توجہ دلائی ہے، اگلے صفحے جگہ خالی ہوتی ہے، آدھی مسجد خالی ہوتی ہے، پیچھے لوگ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا لوگ پیچھے ہلکے بنا کر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابہ تھے، ایک دفعہ اللہ کے رسول بات سمجھا دیتے، ایک دفعہ سمجھا دیتے، دوبارہ پھر ان کو کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کیا ہے یہ تم ہلکے بنا کر پیچھے بیٹھے ہو؟ لوگوں نے ہلکے چھوڑ دیے، صفوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دفعہ دیکھا کہ آگے صفے میں جگہ موجود ہے، فرمایا تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے صفے بناتے ہیں؟ کہا اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول کیسے صفے بناتے ہیں؟ کہ اللہ کے فرشتے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پچھلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے جگہ ہو تو آگے آؤ، یہ اللہ کے فرشتوں کی صفوں کا انداز ہے، یہ نہیں کہ میں نے آنا اور وہ پیچھے چوتھی صف میں کھڑا ہو کر کے سنتے پڑھنا شروع کر دیں گے، آگے 3 صفوں کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، آگے آئیں، بلکہ اس کے اوپر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں کہ میں نے اگلی صف میں بیٹھنا ہے، جگہ بنائیں، جگہ پکڑے، سنتے پڑے پہلے آ کر، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ شوق کے ساتھ مقابلے کی فضا ہونی چاہیے، مسجد کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ میں نے آگے جانا ہے، ثواب زیادہ لینا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔